بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى يزوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر تیسری طلاق کا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا یہ تیسری طلاق اب آئی ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اور اگر اس نے طلاق دے دی، اب تیسری طلاق آ گئی نا، 3 طلاقوں کے بعد اب تعلقات بالکل ختم ہو گئے۔ اس سے زیادہ شدید چیز پھر ایک ہی رہ جاتی ہے اور وہ لعان ہے کہ وہ تو کبھی بھی میاں بیوی نہیں بن سکتے، اور اس کا حکم 18ویں پارے میں اللہ نے بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی پر الزام لگائے کہ اس نے ایسی بری حرکت کی ہے اور بیوی انکار کر دے کہ میں نے ایسے نہیں کیا، تو 5 قسمیں یہ کھائے اور 5 قسمیں وہ کھائے۔ جو ہی انہوں نے قسمیں کھائیں بس طلاق سے بھی 3 طلاق سے بھی آگے کا درجہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یجتمعان ابدا، اب تو قیامت تک یہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ وہ لعان اس سے بھی بدتر چیز ہے۔ تو یہ 3 طلاقیں، یہ تیسری طلاق بھی کہاں جا کر آئی ہے؟ کل آپ نے گنے تھے نا درجے، 9ویں جگہ پر شریعت اسے لے کے آئی ہے کہ اگر تم اتنا ہی تنگ آ گئے ہو تو 9ویں مقام پر جا کر کہا ہے کہ پھر یہ بات ہے فَإِن طَلَّقَهَا، اور اگر وہ اسے طلاق دے دے، یہ طلاق ہے تیسری، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے، من بعد، اس کے بعد، حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ وہ عورت نکاح کر لے کسی اور آدمی سے، کسی اور جگہ نکاح کر لے۔ یہ تنکیہ کا لفظ جو ہے، اچھا پہلے تو یہ بات ہے کہ 3 طلاقیں، اور 3 طلاقیں بیک وقت دینے سے نافذ ہو جاتی۔ حدیث میں بھی آیا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مرتبہ یہ کیا ہے، جو مغالطہ شروع ہوا ہے وہ صرف اتنی ہی بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس قانون کو سرکاری طور پر اس بات کو نافذ فرما دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو کچھ خود کہا، مسلم کی روایت میں آتا ہے، امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ سچ بولتے تھے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی سچ بولتے ہیں، اور ہمارے دور میں اب یہ 3 طلاقیں دے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری تو نیت ایک کی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی کہتا تھا، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں کہتا تھا کہ میں نے کہہ دی ہیں 3 طلاقیں لیکن میری نیت ایک کی تھی، تو ہم سے ایک ہی مانتے تھے، اور اب وہ سچائی نہیں رہی، اور مجھے پتا ہے یہ 3 ہی دے کے آتے ہیں اور آ کر یہاں جھوٹ بولتے ہیں۔ تو تم لوگ فیصلہ کرو کیا ہونا چاہیے۔ تو سارے صحابہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں سب نے فیصلہ کیا کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کو بھی 3 قرار دیا ہے، اور 3 کو 1 اس وقت قرار دیا تھا جب کوئی کہتا تھا کہ میری نیت ایسی نہیں تھی۔ یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، اسی لیے اب بھی اگر کوئی آدمی حقیقتاً یہ سمجھتا ہے کہ میں نے 3 طلاقیں دی ہیں لیکن میری نیت ایک ہی کی تھی، مجھے پتا نہیں تھا اس مسئلے کا، ہمارے پاس آئے گا تو ہم تو یہی فتویٰ دیں گے کہ بھئی 3 ہوئی، اور اللہ کے اور اس کے درمیان جو بات اگر وہ سچا ہے، اللہ بھی اسے جانتا ہے اور وہ اپنی نیت کو جانتا ہے، تو وہاں ایک ہی ہوگی۔ لیکن اس فتوے کو کوئی دیتا بھی نہیں، لکھتا بھی نہیں، کیونکہ ہمیں کیا معلوم اس کی نیت اندر سے کیا ہے، جھوٹ بولنے والے تھوڑے۔ کئی ایک چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے اور بندے کے درمیان ہوتی ہیں اور فتوے میں نہیں ہوتی، اور کئی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ اور بندے کے درمیان نہیں ہوتی اور فتوے میں ہو جاتی۔ 2 آدمی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک صحابی رضی اللہ عنہ ہیں،
غالباً حضرت سعد رضی اللہ عنہ ہے، دوسرے یہودی، اور زمین کے ایک پلاٹ پہ جھگڑا تھا. تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول یہ میری زمین ہے. آپ نے فرمایا تمہارے پاس کوئی گواہ؟ ان کا گواہ تو نہیں. یہودیوں سے پوچھا، ان کا ہاں گواہ ہیں. تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول یہ جھوٹ بولیں گے اور میری زمین لے لیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعد فیصلہ تو گواہی کی بنیاد پہ ہے، اگر جھوٹ بول کے مجھ سے لیں گے تو جہنم کا ایک ٹکڑا لے لیں گے. کیونکہ شریعت یہ بتاتی ہے کہ زندگی صرف موت تک کی نہیں ہے، اگلا بھی ایک جہان ہے. اب جو تم آ گئے ہو تو یہ تمہارا سفر اب شروع ہوا ہوا ہے، حتیٰ کہ جنت کے جہنم کے دروازے تک یہ تمہارا سفر اب رہے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ لوگ میرے پاس آتے ہیں اور ایک آدمی زیادہ چرب زبان ہوتا ہے، زیادہ اچھی طرح بول سکتا ہے، تو وہ اپنے بھائی کا حق مار لیتا ہے اور میں گواہوں کی بنیاد پہ فیصلہ کر لیتا ہوں، اور اللہ کی قسم جو اس طرح سے مجھ سے کچھ لے جائے گا وہ جہنم کی آگ لے کے جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گواہوں کی بنیاد پہ فیصلہ ہو جائے گا. وہ چیز حقیقت میں تو اس کی نہیں ہو گئی نا، کیونکہ اللہ تو جانتا ہے کہ اس کی نہیں ہے. تو یہ چیز ہے جو اللہ کے اور بندے کے درمیان ہے، وہ زمین اس کی نہیں ہوئی. گواہوں نے گواہی دی، ہو گئی. اس لیے کہ عدالت تو ظاہر کے حالات کو دیکھتی، اور اس کے بالکل برعکس بھی ہو جاتا ہے کہ عدالت اس چیز کو کہتی ہے نہیں. جیسے یہ 3 طلاق گئی ہیں، اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں نے ایک ہی دی ہے، اللہ کی قسم میری نیت یہی تھی، وہ جانے اور اللہ جانے. ہم تو یہی فتویٰ دیں گے کہ بھائی تم نے 3 دی تھی، 3 ہو گئی. تم جتنی بھی قسمیں اٹھاتے ہو تمہاری طرح کے اور 20 جھوٹ بولنے والے بھی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ طے کروا دیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں، جتنے بھی مسئلے جن پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اجماع کروا دیا تھا پوری امت کا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا، اب تک امت اس سے نہیں ہٹی. یہ یاد رکھنا. چاروں ائمہ اس کے پابند ہو گئے ہیں. جس کے سامنے بھی یہ بات آئی، امام ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد رحمہ اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں یہ فیصلہ ہوا ہے. سارے صحابہ رضی اللہ عنہ موجود تھے، کسی نے کچھ نہیں کہا. انہوں نے کہا بس فتویٰ یہی ہے، مسئلہ یہی ہے، اس کے خلاف جتنی روایات ہیں ہم اس کے مطابق فتویٰ نہیں دیں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جن فیصلوں پہ امت کو متفق کر دیا تھا ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی تھا تراویح کا. سب کی موجودگی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ 20 رکعتیں اور یہ 23 رکعتیں پڑھائیں گے، اور 20 رکعتیں یہ پڑھائیں گے اور 3 وتر میں پڑھاؤں گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے کو چاروں ائمہ نے مانا ہے. اس لیے مالکی، شافعی، حنبلی اور حنفی یہ چاروں ہمیشہ فتویٰ دیتے رہے ہیں 20 رکعتوں پہ. کسی نے یہ نہیں کہا کہ 8. اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سارے صحابہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں یہ فتویٰ دیا ہے. ہوتے اس وقت کوئی اعتراض کرتا نا، کوئی صحابی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا. اختلاف کی مثال دیتے ہیں کہ فوج جو علاقے فتح کرتی ہے یہ کس کے ہیں. شام جب فتح ہوا ہے عراق تو اس کے بعد یہ مسئلہ اٹھا. فوج والوں نے کہا آپ ہمیں دیں، زمینیں ہم نے فتح کی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں فوج کو ہرگز زمینیں نہیں دے سکتا، اور ارشاد فرمایا کہ اگر زمینیں ساری تمہارے ہاں چلی گئیں تو یہ جو عام رعایا ہے جس کو میں نے مسائل حل کرنے ہیں اور جس کے لیے پل بنانے ہیں، سڑکیں بنانی ہیں، ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرنا ہے، یہ پیسے کہاں سے آئیں گے. بڑی لمبی بحث ہوئی. کتاب الخراج میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے سب کچھ لکھا ہے. خلاصہ اس کا مختصر یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہیں مانے، اور پھر ایک دن انہوں نے لوگوں کو جمع کیا اور ان کا مجھے مشورہ دو. اور 3 آدمی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے شدید مخالف تھے اس مسئلے میں. ایسے تھوڑا ہی تھا کہ روب اور دبدبے سے کوئی حکم ہو جاتا تھا، لوگ آزادی سے بات کرتے تھے. انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے آپ کی بات. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دن لوگوں کو جمع کیا، پھر مختلف اجلاس ان کے ہوتے رہے، اور کہا میں کل نماز پڑھا رہا تھا تو مجھے یاد آیا کہ اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے، یہ آیت میری دلیل ہے.
28ویں پارے کی ایک آیت سے انہوں نے استدلال کیا، اور انہوں نے اس کے بعد کہا کہ اگر فوج میں زمینیں تقسیم ہونا شروع ہو جائیں گی، مفتوحہ علاقے فتح کیے ہوئے، تو تمہاری نیتیں خراب ہو جائیں گی، اللہ کے لیے جہاد نہیں کرو گے، زمین کے لیے کرو گے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے دلائل دیے، تو 3 آدمی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے شدید مخالف تھے، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ تھے، اور ایک حضرت بلال رضی اللہ عنہ تھے، ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ تھے، باقی تو مان گئے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ نہیں مانے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا نہیں، زمینیں ہماری ہیں۔ اور جب سب مان گئے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہتے رہے یہ چیزیں محفوظ ہیں، یہ دلیل ہے اس کی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوئی ٹھونستے تھوڑے ہی کہ فیصلے میں مشورہ کرتے تھے کہ بھئی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا، انہوں نے کہا اللہ مرحنا من بلال، اللہ اس بلال سے میری جان چھڑا دے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ چلے گئے شام، اور ان کا انتقال ہو گیا۔ تو لوگ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا تھا کہ امیر المومنین اگر حاکم عادل ہو تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دعا بلال کو لگ گئی، لوگ یہ کہتے تھے۔ لیکن اس فیصلے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو فیصلہ کیا، چاروں ائمہ میں سے کوئی نہیں ہٹ سکا۔ تراویح کے مسئلے میں اب تک حرمین شریفین میں 20 ہی پڑھتے ہیں، اس لیے کہ حنبلیوں کا مسلک یہی، 3 طلاق کے مسئلے میں کہ تینوں طلاقیں ایک ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب اس فیصلے کو نافذ فرما دیا کہ 3 طلاقیں ایک ہی نہیں ہوتی بلکہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، تو اب تک اس پہ اجماع چلا آ رہا ہے، حتیٰ کہ شاہ فہد نے، جو بہت مشہور ہیں سعودی کہ یہ لوگ حدیث پہ عمل کرتے ہیں، انہوں نے اپنی مملکت کے 37 بڑے بڑے علماء کو یہ لکھا کہ ہمارے زمانے میں آپ اب فیصلہ کریں اجتہاد کیا چیز ہے۔ ان سب نے جواب لکھا جو اب چھپ بھی گیا ہے، ہر جگہ مل جاتا ہے۔ ان 37 علماء نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو فیصلہ ہو گیا تھا کوئی چیز اس کے مخالفت میں نہیں آ سکتی، 3 طلاقیں 3 ہی ہوں گی، ایک نہیں ہوتی۔ اب بھی 1984-85 میں انہوں نے فیصلہ کیا تھا، شیخ عبدالعزیز بن باز زندہ تھے مرحوم، انہوں نے بھی دستخط کیے، سب نہیں کیے، کوئی اس سے نہیں ہٹ سکا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس بات میں اختلاف تھا لوگوں کا کہ بیوی کے ساتھ تعلقات میں کب غسل فرض ہو جاتا ہے۔ کچھ صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس بات پر فتویٰ دیا کہ محض تعلق کے آغاز میں ہی شوہر اور بیوی کا جو تعلق ہے، محض مرد کا اپنے عضو کو داخل کر دینا، اس پہ غسل فرض نہیں ہوتا جب تک کہ وہ فارغ نہ ہو جائے۔ اور کچھ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ محض اتنی سی بات سے بھی غسل واجب ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شورا بلائی اور فرمایا کہ تم آپس میں اختلاف کرتے ہو، تمہارے بعد آنے والے اس سے زیادہ مختلف ہو جائیں گے، یہ مسئلہ تو روز پیش آتا ہے، کیا دلیل ہے تمہارے پاس اور کیا دلیل ہے؟ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب کو بٹھایا اور اس بات پر فیصلہ فرمایا گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ محض دخول سے بھی غسل واجب ہو جائے گا، چاہے مرد فارغ ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس پر کوئی امت میں ان کے خلاف نہیں چل سکا۔ یہ 3-4 مثالیں ہم نے دی ہیں، بھری پڑی ہے کتابیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو فیصلے اپنی خلافت میں کروا دیے، چاروں ائمہ ان فیصلوں کے پابند رہے۔ انہوں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں یہ فیصلے کرائے ہیں، اب ہم اس سے ادھر ادھر نہیں ہٹ سکتے۔ یہ ہے اجماع ایک طرح سے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ میرے مخدوم اور میرے محبوب اور میرے مربی ہونے کے باوجود شیخ کی یہ بات مانے جانے کے قابل نہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 3 طلاقیں ایک ہی ہوتی ہیں، اور یہ سارے سعودی اور حنبلی اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام ماننے والے اس مسئلے میں آ کے ابن تیمیہ کے مخالف ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو فیصلہ کرایا تھا وہ سب کے لیے حجت اور دلیل، سمجھے؟ اس لیے جو اب وبا چل پڑی ہے نا کہ 3 طلاقیں دے کے آ جاتے ہیں، اور جی میں نے غصے میں دی تھی، ایسے دی تھی، سنجیدگی آئی اتنی کب ہے کہ طلاق کے مسئلے میں پوچھیں طلاق غصے میں ہی دیتے ہیں اور کیسے دیتے ہیں آج کل کے حساب سے۔ اس لیے یہ تیسری طلاق کا ذکر ہے، فَإِن طَلَّقَهَا، اور اگر اس نے تیسری طلاق دے دی
تو پھر کیا ہوگا؟ فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ عورت نکاح کرے کسی اور سے۔ یہ تنکحہ جو ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورت نکاح کرے، اور یہ دلیل ہے حنفی فقہا کی کہ وہ کہتے ہیں کہ عورت کو نکاح میں جبر نہیں کیا جا سکتا، عورت آزاد ہے، دو شرائط کے ساتھ اگر وہ نکاح کرے گی کہیں بھی اس کا نکاح منعقد ہو جائے گا۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اور اگر اس کا دوسرا شوہر اسے طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، اِن يَتَرَاجَعَا، کہ یہ دونوں پھر سے آپس میں نکاح کر لیں۔ پہلے شوہر نے طلاق دی، اس کی عدت گزر گئی، اب دوسری جگہ اس نے نکاح کر لیا، پھر اس کی عدت گزر گئی، اب پہلے شوہر نے پھر پیغام بھیجا کہ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، اگر ان میں گمان غالب یہ ہو، ان کو ایک طرح کا گمان غالب یہ ہو کہ اب ٹھوکر لگی ہے صحیح، اور اب بنیں گے انسان اور رہیں گے ٹھیک، اللہ نے کہا تم دوبارہ نکاح کر لو، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور اللہ تعالی نے لفظ ارشاد فرمایا ظنا، اگر وہ دونوں گمان کرتے ہیں، دونوں وہ سوچتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو بھی اللہ نے اختیار دیا ہے نکاح کا، اور دو شرائط کے ساتھ وہ اگلی آیات میں آ رہی۔ اور ظنا کا لفظ اس لیے استعمال کیا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان علما، اگر دونوں نے جان لیا، یہ دونوں کے پاس علم ہے، اللہ نے فرمایا ظنا، اس لیے کہ وہ غیب کا علم ہے کہ آگے کیا ہونا ہے، اور نہ وہ شوہر کو پتا ہے نہ بیوی کو پتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ مستقبل میں کیا ہونا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر ان دونوں کا گمان ہے کہ وہ دونوں اللہ کے ان قوانین کی پابندی کر سکیں گے، ایک دوسرے کے حقوق فرائض جو چیزیں ذمہ سے پوری کر سکیں گے، تو دونوں کر لیں، پھر نکاح کر لیں۔ 5 شرائط اللہ نے یہاں بتائی ہیں، اور ان میں سے ایک بھی کم ہوگی تو نکاح نہیں ہوگا۔ ان 5 شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ وہ پہلا شوہر جب طلاق دے گا تو اس کی عدت گزارے گی، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد دوسرے شوہر سے وہ نکاح کرے گی۔ تیسری چیز حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ اس دوسرے مرد کے ساتھ تعلقات قائم کرے، دوسرے خاوند کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا کہ کیا محض نکاح کافی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے صاف الفاظ میں ارشاد فرما دیا، صحیح روایات میں حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا یہاں تک کہ تو اس سے لطف اندوز ہو جائے اور وہ تجھ سے فائدہ اٹھا لے، اس وقت تک جائز نہیں۔ اس سے فقہا یہ سمجھے ہیں، اور انہوں نے فرمایا ہے کہ تیسری شرط یہ ہے کہ ازدواجی تعلقات قائم ہو جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک نے طلاق دی، عدت گزری، دوسرے سے نکاح ہوا اور نکاح ہوتے ہی طلاق ہو گئی، نہیں، حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ اپنے دوسرے شوہر سے، یہ تنکح کا جو لفظ ہے نا نکاح کا، یہ دونوں معانی میں استعمال ہوتا ہے، محض نکاح کا ہونا، ایجاب اور قبول کا ہونا، اور یہ تنکیہ کا لفظ اسی کا دوسرے معنی ہے ازدواجی تعلقات کا قائم ہو جانا۔ تو یہاں پر مراد یہ ہے کہ وہ دوسرے شوہر سے ازدواجی تعلق کو قائم کرے گی۔ 3 چیزیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ان تعلقات کے بعد پھر وہ اسے دوسرا شوہر طلاق دیتا ہے، یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا، اور اگر اسے دوسرا شوہر اس کا طلاق دے دیتا ہے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِن يَتَرَاجَعَا، تو کوئی گناہ نہیں ہے اگر یہ پہلے شوہر اور یہ دونوں آپس میں شادی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے پھر ان کا نکاح ہوگا۔ یہ 5 شرائط ہیں، ان 5 شرائط میں سے ایک بھی کم پائی جائے گی تو نکاح اور یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ اسی لیے یہ ڈرامے رچانا کہ ایک طرف کوئی طلاق دے دے پھر دوسرا نکاح کر لے، پھر اس لیے نکاح کرے کہ پہلے کے لیے وہ جائز ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو اس پہ
جو اس نیت سے نکاح کرتا ہے، اور اللہ کی لعنت ہو اس پہ جو اس طرح اس عورت کو استعمال کر کے پھر اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ اسے اب طلاق دوں اور پہلے کے لیے جائز کروں، اور اس عورت پہ بھی لعنت ہو جو عورت ایسے کام کرتی۔ حدیث میں صاف صاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کے لفظ آئے ہیں، آپ نے کہا اللہ کی لعنت ہو اس مرد و عورت۔ اس لیے مسلمانوں نے اس چیز کو بگاڑ کے اب یہ جو شروع کر لی ہیں نا ایسی حرکتیں، یہ شریعت کے احکامات کا ایک طرح سے مذاق ہی ہے۔ وہ اس سنجیدگی کو سمجھتے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس لیے یہ چیزیں کہی ہیں کہ زندگی میں ایسے پیش آتی ہیں چیزیں۔ عین ممکن ہے کہ ایک خاتون کو طلاق ہو گئی اور دوسری شادی کی، دوسری شوہر اس کا مر گیا، اب پہلا شوہر چاہتا ہے کہ اب مر تو گیا ہے اور یہ میری بیوی کچھ عرصہ تو رہی ہے، بجائے اس کے کہ اب ہم اپنی غلطیوں کو دہرائیں ان چیزوں کو، چلو میں شادی کر لیتا ہوں۔ یہ اس قسم کی صورتحال کے لیے یہ تھوڑی ہے کہ پری پلانڈ ساری چیزیں کر لی جائیں، کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے۔ یہ تھی نا یہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ، اسماء رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا تھا حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے، وہ شہید ہو گئے۔ پھر ان کا نکاح ہوا حضرت بکر رضی اللہ عنہ سے، حضرت بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ پھر ان کا تیسرا نکاح ہوا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ تو لوگ کہتے تھے مدینہ منورہ میں کہ کسی نے شہادت اگر حاصل کرنی ہے تو اسماء سے نکاح کر لو۔ ایسے ہی خوش مزاجی کے طور پہ کہتے تھے۔ کئی مرتبہ اب بھی ہوتا ہے معاشروں میں، ہمارے اب آنکھوں دیکھی چیزیں، کئی بچیاں بیوہ ہو جاتی ہیں، طلاق ہو جاتی ہے، دوسری جگہ شادی ہوئی، دوسرے شوہر کو کچھ ہو گیا، اب پہلا شوہر یہ چاہتا ہے، اللہ نے کہا یہ پانچوں چیزیں پوری ہو جائیں، اگر تمہیں گمان ہے، تم سمجھتے ہو کہ اللہ کی حدود کو یعنی دونوں کے ایک دوسرے کے ذمے جو فرائض اور واجبات ہیں وہ پورے کر سکو گے، کوئی حرج نہیں ہے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، دیکھا ہے پھر اللہ نے کہا اور کہ اللہ کے احکامات ہیں، یبینوہا، اور اللہ انہیں بیان کرتا ہے، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو جانتے ہیں، جنہیں اللہ کا علم ہے اور اللہ کے حدود اور قوانین کو جانتے ہیں کہ اللہ کی حدود کو توڑنا، اللہ کے قوانین سے کھیلنا یہ کتنی خطرناک بات ہے۔ اللہ نے فرمایا لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے ہم بیان کرتے ہیں۔